बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अभी तक तो ट्वीट्स से काम चल रहा था, ट्वीट्स आ रही थी, धड़ाधड़ आ रही थी। अगरचे हम जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्लियर मैसेजिंग है, ये जो रिचर्ड ग्रेनर हैं वो इमरान खान की जब रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं तो ये ज़ाती हैसियत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इतने दिन में रिचर्ड ग्रेनर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात ना हुई हो, और ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के मौजू पर बात ना हुई हो, और ये मुमकिन नहीं है कि 12 मिलियन व्यूज़ ले रहे हों एक ट्वीट पे रिचर्ड ग्रेनल, और उसके का ट्रंप ने नोटिस ना लिया हो अगर वो उनकी मंशा ना हो तो ये बहुत सारे लोग इसको यूं ही समझ रहे थे। इन ट्वीट्स को भी, बात अब तो ट्वीट से आगे निकल गई है ना, लेकिन ट्वीट्स को भी यूं समझ रहे थे कि ये ज़ाती हैसियत में नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से हो रही है, ये उनकी मंशा है कि इमरान खान पर जाली मुकदमात ख़त्म किए जाएं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक इंटरव्यू दिया है रिचर्ड ग्रेनल ने, टीवी इंटरव्यू, और अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इमरान खान पर खुलकर गुफ्तगू की है, और जो बातें उन्होंने की हैं ये वाज़ेह पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। अच्छा, अब जो है वो मैं ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ पर आता हूँ, जो इस इंटरव्यू के बाद तो खैर नहीं आया, लेकिन उससे पहले जो आ रहा था। अब ज़रा इस इंटरव्यू को और हुकूमती मौक़िफ़ को मिलाकर देखने की ज़रूरत है। लेकिन पहले देख लें कि रिचर्ड ग्रेनल ने क्या कहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म थे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और इमरान खान भी ये कहते रहे कि भाई जब चाहता था उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी, और मुलाकात भी बड़ी खुशगवार रही, एक बड़ा कंफर्ट लेवल भी था दोनों का, एक दो रियासतों के दरमियान जो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए वो ताल्लुकात मौजूद थे, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, बावजूद इसके कि पाकिस्तान दीगर रियासतों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता था, लेकिन अमेरिका के साथ भी साथ ही साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जिस इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया था। इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ये सिफारती तन्हाई हो गई थी पाकिस्तान की इमरान खान के दौर में। तो उस इमरान खान के बारे में जो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट, वो कहता है कि जी इमरान खान तो मेरा दोस्त था, इमरान खान के साथ तो बहुत अच्छे अमेरिका के ताल्लुकात थे दोनों ममालिक के दरमियान, तो सिफारती तन्हाई वाला जो दावा है वो तो गलत हो गया फिर। तो ये तो सबसे पहले रिचर्ड ग्रेनल ने यही कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इमरान खान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक रिवायती सियासतदान नहीं है, वो एक क्रिकेटर थे, कैप्टन थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, फिर वो पॉलिटिक्स में आए, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, और वो एक आम आदमी की ज़बान बोलता है, एक आम आदमी की तरह सोचता है। इमरान खान आम आदमी की ज़बान बोलता है, ये रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी की तरह सोचता है, आम आदमी की ज़बान में बात करता है, इसलिए उसको ज़्यादा पजीराई मिलती है, इसलिए लोग उसके ज़्यादा करीब महसूस करते हैं खुद को। तो इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी एक रिवायती सियासतदान नहीं है, और जो रिवायती सियासतदान नहीं होते वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान की तरह के लोग जो रिवायती पॉलिटिशियन ना हों, आउटसाइडर्स हों, बिजनेस से आए हों, मुख्तलिफ जो है वो वॉक ऑफ लाइफ से आए हों, वो आम आदमी के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, उन्हें आम आदमी का दर्द ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज अ पॉलिटिशियन, ये रिचर्ड ग्रेनल ने कहा। फिर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान पर उसी तरह के इस वक्त जो जो हुकूमत ने जवाब सोच के रखा है, जवाब सोच के रखा है कि भाई अदालतें हैं, और अदालतों में जो है उनके मुकदमात हैं, तो हमारे पास अदालती निज़ाम है, अदालत से ही छूटेंगे, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, यही जवाब सोच के रखा है ना राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी देखें, जब शकील अफरीदी को उन्होंने मांगा था तो हमने कहा था कि जी आफिया सिद्दीकी को दे दो, शकील अफरीदी ले लो, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम तो आफिया सिद्दीकी को नहीं दे सकते क्योंकि अदालती निज़ाम में सज़ा हुई है, अदालत ही छोड़ सकती है। तो फिर इन्होंने, तो राना साहब ने कहा कि फिर हमने भी कहा कि भाई हम भी शकील अफरीदी को नहीं दे सकते, हमारा भी अदालती निज़ाम है। तो अब उन्होंने कहा कि अब अगर वो कहेंगे तो फिर हम भी कहेंगे भाई हमारा अदालती निज़ाम है। तो इसका जवाब पहले से ही अमेरिका ने दे दिया है, रिचर्ड ग्रेनल ने पहले जवाब दे दिया। वो कहते हैं भाई झूठे मुकदमात हैं, भोंडे मुकदमात हैं, झूठे बेबुनियाद करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं। ये क्लैरिटी है अमेरिकी इंतजामिया को, आने वाली अमेरिकी इंतजामिया को, कि ये मुकदमात झूठे हैं। अब आप सोचें ना कि रिचर्ड ग्रेनल ने, ये कैसे मुमकिन है कि इस बारे में अपने सफारतखाने से रिपोर्ट न ली हो, या उसको की जांच पड़ताल किए बगैर कह दिया हो कि ये झूठे मुकदमात हैं। रिचर्ड ग्रेनल एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, और उनका ये यही पोर्टफोलियो है। ये नहीं है कि वो वजीर तवानाई और इमरान खान पे बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो वजीर हवाबाजी हैं और पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। उनका वो स्पेशल मिशन के चीफ है, और वो यही उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो है वो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, बेबुनियाद झूठे इल्जाम, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पर बनाए गए थे, ये भी उन्होंने कहा।
ان کا جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، ایسے عمران خان پر بھی کرپشن کے جھوٹے اور فالس ایلیگیشنز لگائے گئے. تو یہ معاملہ بھی یہاں پر ٹھپ ہو گیا کہ جی عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتوں میں ہے، اور عدالتوں نے اب بھائی عدالتوں نے تو رہا کر دیا عدت جیسے بھونڈے مقدمے میں. عدالت نے توشہ خانہ 1 اور 2 میں ضمانتیں دے دیں، سائفر کو اڑا کے رکھ دیا. تو عدالتوں نے تو پہلے ہی مقدمات ختم کر دیے ہیں. یہ تو آپ پھر ڈھونڈ کے لاتے ہیں جی یہ فلاں تھانے کا مقدمہ ہے، جی تھانہ کون سا ٹاؤن ہے، اور نیو ٹاؤن تھانہ، اس کے مقدمے میں بھی عمران خان کو گرفتاری ڈال دی. تو جب سارے مقدمے ختم ہو جاتے ہیں آپ ایک کوئی تھانے کا اٹھا کے مقدمہ ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح تو یہ مقدمات ہمیشہ چل سکتے ہیں، اس طرح تو یہ مقدمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس طرح تو آپ تھانے، پاکستان میں کتنے تھانے ہیں، تھانہ ڈال کا مقدمہ ڈال دیں آپ، ڈال دیں تھانہ جی تھانہ مبینہ ٹاؤن کراچی کا مقدمہ ڈال دیں کہ جی اس کے علاقے میں وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی تھی تو عمران خان اس کا ذمہ دار ہے. تو اس طرح تو آپ کبھی بھی مقدمات میں، عدالتوں نے تو چھوڑ دیا. تو یہ تو کہنا ہی بالکل ابسرڈ بات ہے، یہ کہنا کہ جی عدالتوں نے چھوڑنا ہے. بھئی عدالتوں نے چھوڑا ہے، آپ نہیں چھوڑ رہے، آپ پھر ایک اور مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو چلاتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان پر اسی طرح کے بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات ہیں جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ پر بنائے گئے تھے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی آپ نے یہ جو ٹویٹ کی فری عمران خان، اس کو 12 ملین ویوز ملے اور اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ اس کے نتیجے میں پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، میتھیو ملر کو بھی کہنا پڑا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہنا پڑا کہ جی عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، یا اس کے حق میں، عمران خان کے حق میں ان کو بولنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس ٹویٹ کا پریشر لیا جا رہا ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں امریکہ جاتے جاتے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ 4 سال تک جو تباہی ہوئی ہے، 2-3 سال سے پچھلے جو عمران خان کی حکومت کو نکالے جانے کے بعد، اور بائیڈن بیسیکلی 4 سال، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی حکومت کو 4 سال ہو گئے نا. جب سے بائیڈن آیا پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بائیڈن نے نہیں رکھا، عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی، عمران خان کے بعد بھی. یہ جو کہتے ہیں نا سفارتی تنہائی والے جو کا شکار کر دیا عمران خان نے، انہوں نے آگے کون سا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت سے تعلقات قائم کیے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی جاتے جاتے آپ کے جو میزائل پروگرام ہے اس پر پابندیاں لگا کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن نے، تو جو بائیڈن بھی پابندیاں لگا کے جا رہا ہے. تو جو بائیڈن کے زمانے میں جو پچھلا 4 سال میں تباہی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن یہ بہت لیٹ ہو چکا ہے. ظاہر ہے اس لیے لیٹ ہو چکا ہے کہ اب 15 دن پیچھے رہ گئے ہیں، 15-20 دن. اب تو ان کے ہاتھ میں، اختیار میں کچھ رہا نہیں ہے. تو یعنی ان کے اس بات کا مطلب یہ ہے رچرڈ گرینل کہ اب جو کرنا ہے ہم نے ہی آ کے کرنا ہے. اب ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا جو انہوں نے پچھلے 4 سال میں گند مچایا ہے، اس کو ٹھیک کرنا اب ان کے بس میں نہیں رہا، کیونکہ اٹس ٹو لیٹ ٹو لٹل، اور اب ہمیں کرنا ہے، اب ہم آئیں گے تو کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں دبے لفظوں میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو رہا کرو، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا کرو. اس سے انہوں نے یہ جسچر دیا ہے کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ جو آنے والی حکومت ہے، آنے والی انتظامیہ ہے، اس کی رائے ہے. اور دیکھیں اپنے جو نصرت جاوید صاحب ہیں، جو کہ خود شہباز گل کو بہت تنقید کا کل سے نشانہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ میرے جب تمہاری حکومت آئی تھی، یعنی پیچھے کی حکومت آئی تھی، ان کی حکومت آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے آفر کیا گیا یا مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، میں وہ اینکر تھا جس کو نکالا گیا. تو اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں، وہ ظاہر ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے جو آنے والے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی سفارت خانے سے رپورٹ طلب کر لیا کہ بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یعنی انہوں نے بھی اپنی انٹینشن شو کر دی ہے وزیر خارجہ نے کہ امریکی حکومت کن لائنز پہ سوچ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کن لائنز پہ سوچ رہے ہیں. تو یہ اب کوئی بعید نہیں ہے کہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے اس بات پر زور دیں. اب یہ سوال رہا کہ کتنا امریکی جو انتظامیہ وہ کتنا زور ڈال سکتی ہے. تو اتنا ہی زور ڈال سکتی ہے جتنا پرویز مشرف پر ڈالا گیا تھا. آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ وردی میری کھال ہے، میں نہیں اتاروں گا. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے، یہ پاکستان میں سیاست کے ان کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور وہ انہوں نے روایتی پولیٹیشنز اور چن کے وہ چودھری برادران اور وہ جو الیکٹیبلز تھے ان کو اٹھا کے انہوں نے ایک حکومت سے بنا کے کبھی ظفر اللہ جمالی کو اور کبھی شوکت ترین کو وزیر اعظم بنا کے کام چلایا، اور کہا کہ بھائی نواز شریف کی اور بے نظیر کی کوئی جگہ نہیں. لیکن جب امریکہ سے دباؤ آیا تو وردی بھی اتری، بے نظیر بھی واپس آئیں، نواز شریف بھی واپس آئے، اور انہوں نے آ کے سیاست میں حصہ بھی لیا. تو اتنا دباؤ کم از کم پاکستانی حکومت قبول کرتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر
خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمیں یاد آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وینٹیلیٹر ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی معاشی پابندیاں وہ لگا سکتا ہے، سینکشن لگا سکتا ہے۔ اب یہ جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے پابندیوں کو، جب دھماکے کیے تھے اس وقت بھی تو ہم نے ان پابندیوں کا سامنا کیا تھا۔ بھائی وہ دھماکے اور بات تھی، اس کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ دھماکے کریں، اور اس کے نتیجے میں آنے والی سینکشنز کو قوم نے برداشت کیا۔ اور آج آپ اور اس کا معاملہ اور یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ان سینکشنز کو برداشت کرنا اور آج کی آئی ایم ایف کی کے انکار کو برداشت کرنا، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ یہ کمپیریزن ہی بڑا احمقانہ ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے اس وقت عراق میں دھماکے کیے تھے، اس وقت بھی تو امریکہ کو نو کہا تھا، تو آج بھی ہم نو کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ نو کہنا اور یہ نو کہنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جو جواب حکومت پاکستان نے سوچ کے رکھا ہے وہ جواب شاید نہیں چلے گا، اس کے میرا خیال ہے یہ حل نہیں ہے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو رچرڈ گرینل کا انٹرویو ہے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف ان کی ذاتی رائے نہیں تھی، یہ آنے والی حکومت جو امریکہ کی حکومت ہے ان کی رائے ہے، اور وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بحالی چاہتے ہیں، وہ ملٹری کورٹس کی اس سے آنے والی سزاؤں کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں جو ہے وہ، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ابھی یہی کہا تھا نا کہ جی یہ جو میتھیو ملر نے کہا تھا کہ یہ اس پر تشویش کی نگاہ سے امریکہ دیکھ رہا ہے جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں۔ تو یہ موقف اگر بائیڈن انتظامیہ کا ہے تو ٹرمپ انتظامیہ کا نہیں ہوگا۔ تو چیزیں جس طرح سے جو ہے وہ پاپ اپ ہو رہی ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں منظرنامہ بدلنے والا ہے۔ پاکستان میں اب حالات کو یوں نہیں چلایا جا سکتا اس ہٹ دھرمی کے ساتھ، اوکے جی یہ تو مقدمات بنائے گئے ہیں، مقدمات کا سامنا کریں، عدالتیں ہیں۔ کون سی عدالتیں بھائی؟ کون سی عدالتیں ہیں؟ یہ پپٹ عدالتیں ہیں، یہ بکاؤ عدالتیں ہیں، یہ عدالتیں جن کی ریڑھ کی ہڈی ختم کر دی گئی ہے، یہ وہ عدالتیں ہیں۔ یہ وہ عدالتیں ہیں جس سے کوئی شخص فارم 47 کے خلاف اور اپنے فارم 45 کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ کون سا فارم 45؟ کیوں دیا تھا آپ نے فارم 45 جب آپ نے اس کو ماننا نہیں تھا؟ الیکشن کمیشن نے ہر امیدوار کو ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 دیا، سرکاری ڈاکومنٹ ہے۔ آج عدالتیں اس سرکاری ڈاکومنٹ کو نہیں مان رہی، کہہ رہی ہے نہیں فارم 47 کو مانیں گے، الیکشن کمیشن نہیں مان رہا، نہیں جی فارم 47 کو مانیں گے۔ تو حد ہو چکی ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں پورے پاکستان کے، الیکشن کمیشن سے لے کر عدالتوں سے لے کر پولیس کے نظام سے لے کر سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ تو جب سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں تو کہیں ٹھیک بھی تو ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یا یوں ہی چلتا رہے گا؟ اگر یہ یوں چلتا رہا تو یہ تھوڑے عرصے میں نیو نارمل ہو جائے گا، پاکستان میں نیو نارمل بن جائے گا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اوکے، کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں اٹس اوکے، کسی کو اٹھا کے بند کر رہے ہیں اٹس اوکے، کسی کو سویلین کو عدالتوں سے سزائیں دے رہے ہیں ملٹری کورٹ سے اٹس اوکے، لوگوں کو ڈی چوک میں گولیاں مار رہے ہیں اٹس اوکے۔ یہ نیو نارمل ہو جائے گا اگر یہ سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو، ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے گی آہستہ آہستہ سوسائٹی میں اس کی، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو، اگر اس پر ریزسٹنس نہ ہوئی تو یہ مان لیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ تو یوں ہی ہوتا ہے، پہلے بھی تو ہوا تھا، دوبارہ ہو جائے گا، تو پھر یہ چل نکلے گا۔ اس کو روکنا ہوگا یہاں پر، چاہے وہ پاکستان خود روکے، چاہے انٹرنیشنل پریشر سے روکے، اور بہتر ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کو آنے سے پہلے خود روکے، اپنی اصلاح خود کرے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی اور کو انٹروین کرنے کا موقع ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔